لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے برج ایریز کی۔ حمل جن افراد کا نام الف، لام، عین یا چھوٹی یہ سے بنتا ہے، یا جن کی ڈیٹ آف برتھ 21 مارچ سے 20 اپریل کے دوران ہو، ان کا برج ہے ایریز۔ اسی کی بات کریں گے 2025 کا جنوری کا منتھ آپ کا کیسا ہونے والا ہے۔ تو یہ سال آپ کا مبارک سال ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری تھی، اور پہلے بھی میں یہ دے چکا ہوں، جو کہ اس سے پہلے ویڈیو آپ کو 2025 کے پورے سال کی دی ہے، اس میں کافی حد تک آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن منتھلی انشاءاللہ آپ کو صحیح خبریں دیتے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے معاملات جو ہیں کچھ اچھے ہیں، کچھ نارمل ہیں۔ جنوری کا منتھ جو ہے وہ آپ کا بزنس کے حوالے سے بہتر ہے، ریلیشن شپ کے حوالے سے تھوڑا نارمل ہے۔ میں ایک ایک کر کے تمام معاملات پر بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو بات ہمیں کرنی چاہیے بزنس کے بارے میں، جنوری کا مہینہ کاروبار میں نئے مواقع لائے گا، خاص طور پر اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنے یا پرانی شراکت داری کو بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں۔ آپ کو اپنی حکمت عملی کو منظم رکھنا ہوگا اور جذباتی فیصلے سے گریز کرنا چاہیے۔ ماہ کے آخر میں بہتر نتائج کی توقع ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو آپ نے ناظرین مد نظر رکھنا ہے کہ جو آپ کے تعلقات ہیں، فیملی سے ہیں، دوستوں سے ہیں، یا جاننے والوں سے ہیں، یا بزنس کے حوالے سے کسی سے بھی آپ کے ایسے تعلقات ہیں جن میں آپ کے کوئی چپکلش چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، یا کوئی ناراضگی چل رہی ہے، ان کو مزید بڑھانے کی بجائے ان سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے آپ کا غصہ جو ہے بار بار آپ کو اس دوران بہت زیادہ آئے گا، کنٹرول رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ میرا یہ دورانیہ میرے مخالف ہے، تو اس دورانیہ میں اس کو بہتر طریقے سے نبھانے کا تجزیہ ہی دینا ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ تو آگے آپ نے اپنا مرضی سے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کریں۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے 3 منتھ جو ہیں اس غصے پر خاص کر کنٹرول کریں، کیونکہ آپ کی کامیابیوں کا سال ہے 2025۔ کامیابیوں سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو اپنے معاملات کو بگاڑ لے گا۔ تو بگاڑنے سے پہلے ان معاملات پر اگر آپ نظر رکھیں گے، مالی معاملات میں ترقی ہے، آپ کی اشارے بہتر ہیں آپ کے مالی معاملات کے، روپیہ پیسہ دولت کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچ بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کا توازن اس کو برابر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ معاملات تو برابر نہیں رہ سکتے۔ ان چیزوں کو اگر آپ نے کسی سوچ سے، حکمت عملی سے نہ چلایا تو پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ ویسے ہے آپ کی کامیابیوں، بزنس کے لحاظ سے آپ کی کامیابیوں کا سال ہے۔ سفر کے حوالے سے دیکھا جائے، اگر آپ کسی غیر ملک میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اپنے ملک سے غیر ملک میں، جو آپ کی جتنے معاملات آپ کو نفی بتائے گئے ہیں نا، ریلیشن شپ کے حوالے سے، دوستوں کے تعلقات کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، گھر میں فیملی، وائف کے بارے میں، یا وائف کی شوہر کے بارے میں، یہ جو بھی جس کا بھی ایریز ہے برج، ان سے بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ بزنس کے لیے کسی ملک میں، غیر ملک میں چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں اپنے ملک کے علاوہ، تو وہاں پر یہ جتنی منفی چیزیں ہیں یہ ساری پازیٹیو ہو جائیں گی، یعنی کسی چیز قسم کا اس کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس میں کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا، تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے دوستوں سے تعلق، کیونکہ وہ خود ہی ان کے قریب نہیں ہوگا، وہ غیر ملک میں ہوگا، فون پہ بات ہوگی، ان کے قریب نہیں ہوگا، پھر غصہ کیسے آئے گا؟ تو ایسے میں تعلقات اصل زیادہ معاملات بگڑتے ہیں بار بار بندے کو ملنے سے، بار بار زیادہ باتوں کو چھان بین کرنے سے، اور بار بار کسی کو تانے دینے سے، ایسے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ میں نقص 2025 بھی آپ نے ساتھ لے کر آئے ہیں، لیکن 2025 کے لاسٹ میں 3 منتھ میں نے آپ کو بتایا، 2024 بتایا تھا 2024 میں، کہ آپ نے لاسٹ والے جو 24 کے 3 منتھ تھے اس میں اپنے آپ پہ جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں کرنا ہے، اور اس میں 2025 کا بھی آغاز کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ان معاملات میں بہتری قریب ہے آپ کی۔ ویسے اگلے فروری کے منتھ میں آپ کی ایک خوشخبری ہے آپ سے پہلے وہ بھی آپ کو دوں گا۔ ویسے یہ سال آپ کا سارا ہی خوشخبریوں کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا، ترقی کا
سال ہے، یہ باتیں بتانے کے پیچھے فقط یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اگر بگاڑیں گے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم مشورہ بھی دیتے ہیں آپ کو، آپ کا تجزیہ بھی آپ کے لیے پیش کرتے ہیں آپ کو، اور آپ کے اسٹار میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے معاملات بتاتے ہیں۔ اگر نا علمی میں یا غلطی سے آپ معاملات بگاڑ بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو سنوارنے میں زیادہ عرصہ لگ جائے گا، پھر آپ کامیابی کا وقت جو ہے وہ نکال دیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب و کامران فرمائے، ہماری دعا بھی ہے، اور اسی لیے آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں۔ تعلقات کے حوالے سے دوستوں کو اور قریبی تعلقات مضبوط ہوں گے، نئے لوگوں سے ملاقات، جو نئے دوست ہوں گے آپ کے قریب رہنے والے یا جن کے آپ قریب جائیں گے، جو 2025 میں آپ کے دوست بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بن رہے ہیں، بزنس کی آفر بھی آپ کو مل رہی ہیں، تو نئے لوگوں سے آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، لیکن پرانے لوگوں سے تعلقات آپ کے پہلے بھی بگڑے ہوئے ہیں، ان کو مزید طول نہ دیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ سارے ہی دھوکے باز ہیں، کچھ آپ میں بھی غلطیاں ہیں، کچھ مسٹیکیں آپ کی بھی ہیں۔ زیادہ تر جو آپ کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ ضد کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں، آپ نے کی ہوئی ہے ضد، آپ نے اس کو اپنی ایک انا کا مسئلہ بنا لی ہوا ہے۔ تو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی اور موت کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، واللہ بخدا صبح کا سورج، شام کا اندھیرا دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ایک آنے والی سانس کا بھی اعتبار نہیں، تو پھر اتنی لمبی ناراضگیاں یا ایسے تعلقات یا ایسی لمبی سوچ انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رومانوی تعلقات سے خوشی اور گرم جوشی آئے گی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو نیا رشتہ مل سکتا ہے، تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، مضبوطی آ سکتی ہے، لیکن فیملی کے ساتھ تعلقات میں کچھ کشیدگی ہو سکتی ہے، صبر سے کام لیں۔ مالی معاملات میں تعلقات کے اشارے بہت زیادہ بہتر ملتے ہیں، لیکن اس میں صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے خرچے کا توازن برابر رکھیں۔ تعلیم کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، طلباء کے لیے جنوری ایک بہترین مہینہ ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی نئے کورس یا امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو محنت کے اچھے نتائج ملنے کی توقع ہے، لیکن وقت کی قدر کرنا ضروری ہوگا۔ مہینہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کی قدر کرنا بھی بہتر ہے۔ ٹائم کو ضائع نہ کرے، اگر آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں تو منتھ کیا کرے گا؟ یہ ہم بتاتے ہیں آپ کی کوشش کے ساتھ۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹار نے ہمیں امیر کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں پر اب ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری جب موت آئے تو میں سجدے میں مر جاؤں، میں سجدے کی حالت میں ہوں تو میری موت آئے۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ میں جب مروں میرے زبان پر درود پاک جاری ہو، یا کہتا ہے کلمہ شہادت، کیونکہ اکثر لوگ خواہش کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہ چیزیں دعا میں شمار ہوتے ہیں اور اچھی چیزیں ہیں، ہونی چاہیے، لیکن ایک یہ بھی بات ہونی چاہیے، اگر اس کی خواہش ہے کہ میری موت سجدے میں آئے تو نماز کی اس کو عادت ڈالنی پڑے گی۔ اگر اس کی خواہش ہے میری موت شہادت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے تو اس کو شہادت کلمے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کا ذکر ہمیشہ جاری رکھنا پڑے گا۔ درود پاک کی خواہش ہے تو اسی طرح درود پاک اس کو پڑھنا ہوگا۔ تو اچھی چیزیں ہیں، خواہش ہونی بھی چاہیے ایسی، لیکن اس عادت کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یا آپ نماز کا وقت ہے، آپ کی موت کا وقت ہے، تو آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، یا سفر میں ہیں، یا گھر میں ہیں، یا آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ فلم دیکھ رہے ہیں، آپ کی موت کا وقت آ گیا تو آپ کو فرشتہ اٹھا کر سجدے میں رکھے، بھائی تیری موت کا ٹائم ہو گیا، آؤ سجدے میں ساتھ رکھو تو میں آپ کی روح کو قبض کر لوں، آپ کے سانس کا تھوڑا وقت رہ گیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ پاک نے، اشرف المخلوقات کو اللہ پاک نے ہر چیز سے افضل بنایا ہے، عقل دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، بڑی نعمت ہے آنکھیں جو کہ پوری دنیا میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے عقل، جس سے ہم کہیں بیٹھ کر کسی جگہ کا سوچ سکتے ہیں، کہیں بیٹھ کر کچھ بھی اپنے دماغ میں سیو کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر دھیان ہمیں دینا ہوگا، کیونکہ اگر ان چیزوں پر ہم دھیان نہیں دیں گے تو اپنی زندگی کو آسان نہیں بنا سکتے۔ زندگی اللہ پاک نے تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے تعلقات کو اچھے رکھنے کی کوشش کریں، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے، صبر دے اور حوصلہ دے۔
ویسے آپ کا 2025 مبارک ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے بھی۔ تو ماہ کے آغاز میں جذباتی دباؤ یا غلط فہمیوں کی وجہ سے تنازع پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر خاندانی اور قریبی تعلقات میں اپنی بات نرم انداز میں بیان کریں اور غیر ضروری لڑائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ قانونی معاملات میں الجھنے سے گریز کریں۔ نیا گھر کے بارے میں یا پلاٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نیا گھر خریدنے یا منتقل ہونے کا سوچ رہے ہیں تو جنوری کا دوسرا اور تیسرا ہفتہ موزوں ہے، اچھا ہے آپ کے لیے۔ ریئل اسٹیٹ کے معاملات میں مثبت نتائج متوقع ہیں، لیکن کسی ماہر کی رائے ضروری ہے تاکہ سرمایہ کاری محفوظ رہے۔ کسی سے مشورہ کر کے خاموشی سے کوئی جائیداد خریدنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ دھوکے کے بھی خطرات ہو سکتے ہیں۔ پلاٹ کے بارے میں، پلاٹ کی خریداری یا بیچنے کے لیے وقت اچھا ہے، خاص طور پر جنوری کے وسط آخر تک۔ اگر پراپرٹی کے حوالے سے کوئی پرانا تنازع ہے تو خالق کی جانب مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ زمین کے دستاویزی معاملات کو مکمل اور صاف رکھنے پر زور دیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ۔ یہ ایسے آپ کا منتھ ہے جیسے کہ آپ کو کرنیں نظر آ رہی ہیں، امید ہے کہ پرسوں ہم فلاں جگہ پر چلے جائیں گے، یا ہمیں دولت مل جائے گی، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، فلاں معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یعنی قریب نہیں ہے، اس کے اوپر نہیں آپ پہنچے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ آپ کو امید جو ہے وہ ایک حوصلہ ہوتا ہے، اور کافی حد تک آپ حوصلہ بنا چکے ہیں، آپ مطمئن ہو چکے ہیں۔ جو آپ کی رات کی نیند تھی، الجھن تھی، آپ کو دیر سے نیند آتی تھی، وہ ان معاملات پر اللہ پاک کی ذات کی طرف سے جو معاملہ ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے، کیونکہ آپ کا حوصلہ، آپ کی سوچ بدل رہی ہے، آپ کو سمجھنے کی آپ کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کی باتوں پر آپ لگے ہوئے تھے، ان لوگوں کی پہچان آپ کو ہونا شروع ہو چکی ہے، اور اسی جنوری کے منتھ میں آپ ایکشن بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے آپ کو ورگلایا ہوا تھا، جن لوگوں نے آپ کو ایک بال بنایا ہوا تھا، ایک گیند بنایا ہوا تھا، جو آپ کو کھلونا بنا کر کھیل رہے تھے، اب آپ ان کو سمجھ جائیں گے۔ اب ان کی باتوں میں آپ کو حقیقت اپنے اور بغیر کسی کے بتائے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ ان کی اسی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے، اگر ان چیزوں کو آپ سوچیں گے تو آپ کو ان میں بہت کچھ ملے گا۔ اگر آپ ان کو ویسے آپ کا جو یہ منتھ ہے یہ جھٹکے کا ہی ہے، کیونکہ آپ کو جو آپ کی پہلی سوچ تھی، لمبی ناراضگیاں، جھگڑے یا ایسے معاملات بگڑے ہوئے، وہ باتوں پر ہی تھی۔ کوئی آپ کو بتانے والے، کوئی آپ کو مشورے دینے والے، کوئی بات، لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا، انشاءاللہ جنوری، فروری، مارچ کے لاسٹ ہفتے میں آپ ان لوگوں کے مکمل طور پر سائڈ پہ ہو جائیں گے جن لوگوں نے آپ کے معاملات کو خراب کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ شاید اب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، آپ کو بھی صحت سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیشہ آپ صبر سے کام لیں۔ اللہ پاک آپ کے تمام معاملات میں اپنی حکمت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کو مزید اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے، رزق حلال میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ ہمیشہ آپ خوش رہیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوستوں عزیزوں کے لیے ہمیشہ آپ وفادار رہیں، اچھے رہیں، ان کے کام بھی کرتے رہیں، اور اللہ پاک آپ کی عزت کی، آپ کی زندگی کی، آپ کی رزق کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی فیملی کی، آپ کے چاہنے والوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ محمد والے محمد کا صدقہ ہمیشہ شاد و باد رہیں، آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ حافظ۔